اور حضرت جی میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا، حقیقت بات آپ کو میں کروں گا اور درد دل سے کہوں گا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے، امام مسجد کی عزت کا اتنا خیال کریں کہ اس کے منہ سے آپ کے بارے میں کوئی آہ نہ نکل جائے، کوئی بد دعا نہ نکل جائے، کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ ہو جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کا واقعہ، حدیث مبارکہ بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت رکھنے والی کتاب ہے، جس کا مرتبہ ہے وہ ہے بخاری شریف، اس میں یہ حدیث درج ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول، اور ان کی شان مختصر سے بتاتا چلوں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ ایسے تیر انداز تھے، ایسے تیر انداز تھے کہ ایک بار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اے سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ یہ شان، ہم کیا کہتے ہیں؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، صحابہ کرام کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حدیث مبارکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تب تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، لوگوں سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ اے سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ یہ شان ہے آپ کی، لیکن جب آپ مسجد کے امام بنے، کوفہ کی مسجد میں آپ کو امامت کا فریضہ دیا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک مسجد کا امام مقرر کیا۔ اب حضرت جی سمجھنے کی بات ہے، شروع سے آخر تک آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا۔ آپ جب کوفہ کی مسجد کے امام مقرر ہوئے، زیادہ نہیں 2 سے 3 بندے آپ کے مخالف ہو گئے، 2 سے 3 بندے۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہ ہمارے جو امام ہیں وہ ہمیں جہاد کا درس نہیں دیتے، وہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو معاملات برابر نہیں رکھتے، فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، دین کی تعلیم ہمیں صحیح نہیں دیتے، اگر کوئی بات بیان کرنی ہو تو اپنی ذات کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، باقی معاملات پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا تھا۔ پھر وہ خط لکھا ہوا امیر المومنین کے پاس پہنچا، کیونکہ مسئلہ تھا دین کا، اسلام کا، ذاتیات کا نہیں تھا۔ وہ خلیفہ وقت تھے، دنیا دار نہیں تھے۔ انہوں نے پھر تحقیق کے لیے کچھ صحابہ کرام کا وفد بنا کے بھیجا کہ آپ جا کے تحقیق کریں کہ یہ جو خط موصول ہوا ہے کیا واقعی ایسا ہے یا کسی نے ذاتیات پر آ کے آپ کے بارے میں غلط بات کی ہے۔ تو صحابہ کرام کا جو وفد تھا وہاں سے چلا، ہر مسجد سے پوچھتا گیا کہ جی بتائیں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ سب نے آگے سے کہا کہ آپ کے جیسا امام ہم نے آج تک نہیں دیکھا، بڑے ہی اچھے ہیں، بڑے ہی انصاف پسند ہیں اور اچھے سے تبلیغ کرتے گئے، آپ کے جیسا امام ہم نے نہیں دیکھا۔ ہر مسجد سے یہی جواب ملا۔ جب آپ پہنچے نا اس مسجد میں جہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص امام تھے، وہاں پر جا کے آواز لگائی جی بتائیں امام صاحب سے کس کو شکایت ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے بولا جی مجھے شکایت ہے، یہ امام مسجد جو ہے یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، ان کی قرات ٹھیک نہیں ہے، یہ جہاد کا درس نہیں دیتے اور یہ مساوات نہیں رکھتے، یہ عدل سے کام نہیں لیتے، تو ہمیں ان سے یہ شکایت ہے، یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ اب یہاں پر رک کر میں اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہوں گا، یہ حدیث کے یہ مفہوم تھا، میں اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ حضرت جی یہ لیاقت صاحب بیٹھے ہیں، مجھ سے نماز پوچھی سیکھ لی، ہیں جی ذیشان صاحب بیٹھے ہیں، مجھ سے نماز پوچھی سیکھ لی، بابا جی بیٹھے ہیں، مجھ سے نماز پوچھی، ساتھ والے سے پوچھی سیکھ لی۔ غلطی کا اشکال ہے،
ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھا لفظ غلط ہو گیا ہو، ہماری نماز میں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا لفظ غلط ہو جائے، کیونکہ ہم نماز پڑھنے ہم نے کسی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ جی یہ اس طرح نماز ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اشکال ہے کیونکہ ہم نے ایک دوسرے سے نماز سیکھی ہے، اور جس بندے نے خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نماز سیکھی، آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کی نماز غلط ہو سکتی ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھی، ان کی نماز غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن اعتراض ان پر بھی ہوا، وہ بھی مقتدی نماز پڑھنے والا پیچھے۔ تو جب اس نے بولا کہ جی یہ معاملہ ہے، تو وہ واپس وفد گیا امیر المومنین کے پاس اور جا کر بتایا کہ جی یہ معاملہ ہے۔ تو مسئلہ تھا دین کا، انتشار پھیلانا نہیں تھا۔ تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو وہاں سے ہٹا کے کسی اور جگہ پر مقرر کر دیا۔ صرف دین کا مسئلہ تھا کہ انتشار بازی نہ ہو، اس کی بات نہیں مانی۔ پتہ چل گیا کہ وزن کتنا ہے، وہ ذاتیات پہ تھا بندہ، وہ اپنی انا پہ اڑا ہوا تھا۔ جیسے آج ہم میں سے کچھ بندے اڑ جاتے گئے کہ نہیں جی امام صاحب یہاں پہ غلط ہیں، یہ امام صاحب نے نماز صحیح نہیں پڑھائی، اور ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ہمیں دین کا زیادہ پتہ ہے۔ اصلاح کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، امام مسجد کے ساتھ بات کرنے کا بھی ایک سلیقہ، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ خیر آپ نے ان کو وہاں سے ہٹوا دیا، اور جب آپ وہاں سے جانے لگے، آپ نے اس بندے کے لیے 3 بد دعائیں کی۔ کتنی؟ 3 بد دعائیں۔ پہلی بد دعا یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اگر یہ بندہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، جس نے میری عزت خراب کی ہے، تو پہلی بد دعا یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اے باری تعالیٰ اس کے لیے ضلالت جو ہے وہ مقدر کر دے۔ تیسری بد دعا یہ تھی کہ باری تعالیٰ اس کے لیے رزق میں کمی عطا فرما دے۔ 3 بد دعائیں دیں، اور زمانے نے دیکھا، یہ بھی تاریخ میں ہے کہ وہی بندہ جس نے حضرت سعد بن ابی وقاص، اب میں اس کو دوسرے لفظ میں لے جاؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امام مسجد کے ساتھ بغض رکھا، امام مسجد کو اپنی انا کے اوپر آ کر مسجد سے فارغ کروایا، اس کو کیا ملا؟ لوگوں نے دیکھا عمر بہت زیادہ ہو گئی، عمر زیادہ ہونے کے ساتھ نظر ختم ہو گئی، یہ پلکوں کے اوپر جو بھویں ہیں یہ اتنا بڑے ہوئے کہ آنکھوں کے اوپر آ گئے، کچھ نظر نہیں آتا تھا، بھیک مانگتا تھا چوراہوں پہ کھڑے ہو کر، حضرت چوراہوں پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا، اور پھر یہاں تک نہیں، آتی جاتی عورت کو چھیڑتا بھی تھا، پھر لوگ مارتے تھے۔ اور کچھ تو شرم کر لے بھائی، اب تیری عمر ہے، دیکھ تو صحیح بزرگ ہو گیا، تجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا، پھر بھی یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کی سزا مجھے آج مل رہی ہے، وہ امام مسجد کی جو بد دعا تھی وہ مجھے برباد کر گئی ہے، میں خود نہیں کرتا، یہ وہ بد دعا جو مجھے برباد کر گئی ہے، میری دنیا بھی تباہ ہو گئی ہے اور میری آخرت بھی تباہ ہو گئی ہے۔ آتی جاتی عورت کو چھیڑنا، بھیک مانگنا، نظر کچھ نہیں آتا، جھک گیا، ضلالت مقدر ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ امام مسجد کے ساتھ بغض رکھا، امام مسجد کو کچھ نہیں سمجھا اس نے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہماری فطرت اس طرح کی نہیں بن گئی؟ کیا آج ہم اس طرح کے نہیں ہو گئے؟ کیا آج ہم اپنے بچے کو یہ کہتے نہیں کہ بچے جو مرضی بن جائے امام مسجد نہ بنے؟ کیوں بھائی؟ کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی ادھر سے اٹھ کے آیا جی امام صاحب آپ نے یہ کام خراب کر دیا، امام صاحب آپ نے نماز ٹھیک نہیں پڑھائی، امام صاحب آپ نے آج قرات ٹھیک نہیں کی۔ یار ہمیں زیادہ پتہ ہے دین کا، یا جو بندہ مصلی رسول پہ کھڑا ہو اس کو کچھ علم نہیں ہے۔ امام صاحب آپ مسجد میں ٹائم نہیں دیتے زیادہ، آپ مسجد میں بیٹھتے نہیں ہیں زیادہ، آپ مسجد کو ٹائم دیا کریں۔ کیوں بھائی اتنا تلخ کیوں ہو گئے ہم امام مسجد کے ساتھ؟ ائمہ مساجد کوئی ہمارے غلام تو نہیں ہے،
وہ تو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ہماری تو نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو اپنا خادم سمجھ لیا، وہ ہمارے نہیں، وہ مسجد کے خادم ہیں۔ ٹائم زیادہ نہیں دیا، کیوں دیا نا؟ کیوں اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ یار اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کا گھر نہیں ہے؟ کیا اس کے بیوی بچے یہ نہیں چاہتے کہ ہم نے بھی گرم کپڑا پہننا ہے، ہم نے بھی اچھا کھانا کھانا ہے، عید پہ نوے کپڑے پہننے ہیں؟ ان کی کوئی وہ نہیں ہے، خواہش نہیں ہے بچوں کی؟ کہ سب کچھ ہمارے بچوں کی خواہش ہے، باقی کسی کی نہیں ہے؟